बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में एक नया चूरन बेचा जा रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी बेचा गया है। मैं आपके सामने सारी तफसीलात रख दूंगा। एस्टेब्लिशमेंट कैसे पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी। ये नया सौदा जो अब बेचा जाएगा, ये माजी में कब कब बेचा गया और ये किस तरीके से बेचा गया, ये मंजन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। और ख्वाजा आसिफ साहब का इस्तीफ़ा, क्या वाकई वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया? और ये एडीसीआर जो है, एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर है वहाँ का सियालकोट का, ये इसका इस्तीफ़ा इतना बड़ा है और क्या इतना अहम मामला है? ये मामला है क्या, इस पे बात करते हैं। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने जेल से एक स्टेटमेंट दिया है। उनका एक ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त के एहतजाज के बाद। उन्होंने कहा, जी जुल्म और जबर के बदतरीन दौर में 5 अगस्त की कॉल पर पाकिस्तानी कौम का बड़ी तादाद में निकलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना ना सिर्फ काबिल तारीफ है, बल्कि मुल्क पर छाई जुल्म की अंधेरी रात में तुलुए सहर की नवीद है। अवाम ने जैसे तमाम तर फस्तायत के बावजूद कल सड़कों पर निकलकर अपनी आइनी हुकूक के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो काबिल तहसीन था। मैं बिलखसूस पंजाब की अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद खौफ के सब बुतों को तोड़ दिया। सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जिस तादाद में 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज में शामिल हुए, वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। लीडरशिप पर प्रेशर के बावजूद भरपूर मुल्क गिर एहतजाज अवामी शऊर और बेदारी का शानदार मजहर है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी डिक्टेटर के मार्शल दौर में इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना आसिम लॉ में आसिम मुनीर कर रहा है। मौजूदा दौर का मवाजना ना सिर्फ याया खान के दौर से किया जा सकता है, जब अवामी राय को रोंदने की गर्ज से मुजीबुर रहमान की पार्टी और अवाम पर फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए और महज अपने इक्तदार के लिए मुल्क को दो लख्त कर दिया गया था। आज मुल्क में जो हो रहा है वो सकूते ढाका के दौर की याद ताज़ा करता है। तब भी जमहूरियत का गला घोंटकर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। मीडिया की आज़ादी और एहतजाज का हक छीन लिया गया था और मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून नाफिज था। इस जबर के निज़ाम से निजात सिर्फ तब मुमकिन है जब ये कौम यकजा होकर खड़ी होगी। हमारी तहरीक का अगला अहम दिन 14 अगस्त है। ये वो दिन है जब हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां देकर अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हासिल कर दी थी, लेकिन कौम आज तक हकीकी आज़ादी से महरूम है। इस मुल्क में जब तक आइन और कानून की बहाली नहीं होगी, आज़ादी नहीं मिलेगी। 14 अगस्त को वतन अजीज में जारी फस्तायत के खिलाफ पूरी कौम एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज में निकले। हमें इस माफिया से आज़ादी लेना होगी और आज़ादी लेना तब ही मुमकिन होता है जब कोई कौम कुर्बानी देने को तैयार होती है। मैं खुद अपनी कौम की खातिर जेल में बदतरीन हालात काट रहा हूं। यहां मौजूद कैदी भी एतराफ़ करते हैं कि ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं होता, जैसा कि मेरे साथ किया जा रहा है। मुझे तोड़ने की नाकाम कोशिश में मेरी अहलिया बुशरा बेगम को भी बदतरीन हालात में रखा जा रहा है, मगर मैं फिर भी आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए हम सबको मिलकर कुर्बानी देना होगी। मैं इस डाकू डफर अलाइंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा और आसिम ला को कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। अच्छा, एक बात याद रखें, इमरान खान साहब फौज के बारे में कोई बात नहीं करते। वो फौज को बुरा नहीं कह रहे, बल्कि वो कई दफा कहते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। वो आसिम मुनीर के खिलाफ बात करते हैं और वो फौज को और आसिम मुनीर को अलग अलग रख के देखते हैं। जो मैंने समझा इमरान खान साहब के पिछले चंद ट्वीट्स में, मुझे यह समझ आया कि इमरान खान साहब अब आसिम मुनीर को और फौज को दो अलग अलग एंटिटीज देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो फौज को, बल्कि वो कहते भी हैं कि फौज के इदारे को तबाह कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब और नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही बात जो है वो उसने भी की थी गंडापुर साहब ने, लेकिन बाद में उन्होंने बात को ट्विस्ट दे दिया। याद रखें कि बहादुर कौमों को दुनिया में कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तमाम पाकिस्तानी जेल जाने का खौफ अपने दिल से निकाल दें। मेरा तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को भी खसूसी पैगाम है कि अपने दिलों से जेल का डर निकाल कर लोगों की क़यादत करें और जमहूर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए क़यादत फराहम करें। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में भी किया गया था और मुशर्रफ दौर की नाकाम पॉलिसियों को अपना कर ANP खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म होकर रह गई।
میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے دہشت گردی، نفرت اور تباہی مزید پھیلتی ہے۔ قبائلی علاقوں میں کوئی نیا آپریشن ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں کے مسائل کا حل مقامی اور عوام کے منتخب نمائندوں کی بات چیت سے ہی ممکن ہوگا۔ صرف افغانستان سے رد عمل کی امید میں افغان مہاجرین کو جس بے دردی سے بے دخل کیا گیا وہ بھی افسوسناک ہے۔ افغانستان سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو اپنے ہی لوگوں پر بندوق اٹھا کر حالات خراب کرنے کی افسوسناک کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں کہ جن ممبران اسمبلی کو ناحق نااہل کیا گیا ہے ان کی نشستوں پر کوئی انتخاب نہیں لڑے گا۔ ان لوگوں نے تمام مشکلات کے باوجود تحریک انصاف پر یقین کیا اور پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، لہذا یہ سیٹیں انہی کا حق ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کے ناجائز عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہمارے لوگوں کی کمر میں چھڑا گھونپنے کے مترادف ہوگا۔ اچھا، یہ بات تو کسی نے سوچی نہیں تھی جو عمران خان صاحب نے کہی ہے کہ بھئی جن لوگوں نے وفاداری کی، جیسا کہ زرتاج گل وزیر ہے، جیسا کہ صاحبزادہ حامد رضا ہے، یا باقی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے شبلی افراد، عمر ایوب صاحب بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا سیاسی نام ہے، ساتھ میں عمران خان صاحب کا انہوں نے بہت مشکل میں ساتھ دیا۔ اگر ان کی جگہ پہ دوسرے امیدوار کھڑے کیے جائیں گے تو یہ تو ان کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنے کے مترادف ہوگا کہ جناب آپ نے اپنی لڑائی لڑ لی، آپ کو فارغ کر دیا گیا تو ہم نے بھی آپ کو فارغ کر دیا۔ یہ بڑی گہری بات عمران خان صاحب نے کی ہے۔ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے کامیاب آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد، قومی ڈائیلاگ کے آغاز اور اہم قومی مسائل کے حل پر متفقہ تجاویز پیش کرنے پر تمام شرکا اور آرگنائزر خصوصاً تحریک تحفظ آئین کے عہدیداران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے جیل میں بات چیت کی اور اس بات چیت کو آفیشلی پاکستان تحریک انصاف نے ٹویٹ کر دیا۔ اب آ جائیں ناظرین ان خبروں کی طرف جو پھیلائی جا رہی ہیں اور جو پھیل رہی ہیں۔ زاہد گشکوری صاحب کی خبر دیکھ لیں، پھر یہ خبر محمد مالک صاحب نے دی، پھر کچھ اور لوگوں نے بھی دی۔ محمد مالک صاحب فرماتے ہیں کہ 2 لسٹیں بن رہی ہیں اور یہ لسٹیں جیسے انہوں نے بات کی تو ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ جون اور جولائی میں 2 بڑی اہم میٹنگز ہوئی اور یہ بڑی اہم شخصیت نے میٹنگ کی۔ اہم شخصیت پاکستان میں آرمی چیف ہوتا ہے اور کوئی اہم نہیں ہوتا، تو بہرحال یہ تو اب وہ بتا سکتے ہیں لیکن پاکستانی میڈیا پہ آپ نام نہیں لے سکتے نا۔ تو انہوں نے کہا جی، انہیں بتایا گیا کہ 2000 ارب سے زائد پچھلے 2-3 سالوں میں کرپشن ہو گئی ہے۔ یہ 2-3 سالوں میں جب سے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب اور جب سے رجیم چینج آپریشن کیا تھا جنرل باجوہ نے، تب سے لے کر اب تک 2000 ارب سے زائد کی کرپشن ہوگی، ان کو یہ بتایا گیا۔ فنڈ میں کرپشن اور اداروں کے لوگ شامل ہیں، جو فنڈ ترقیاتی دیے جاتے ہیں اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے، اداروں کے لوگ بھی بیچ میں شامل ہیں اور ادارہ انوالو ہو گیا۔ ادارہ انوالو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوج انوالو ہو گئی۔ ادارہ ایک ہی، جب ادارہ کبھی کوئی صحافی بولے نا کہ ادارہ یہ سوچتا ہے یا ادارہ یہ کہتا ہے تو ادارے کا مطلب ہوتا ہے فوج، تو کہہ رہے ہیں ادارہ انوالو ہو گیا۔ اور اب ایک لسٹ بن رہی ہے جس میں پہلے 500 کیسز پکڑے جائیں گے، اس میں کوئی سیاستدان شامل کیے ہیں، بیوروکریٹ شامل کیے ہیں لٹرم پٹرم ادھر ادھر سے، اور جناب ریکوری کی جائے گی اور یہ ٹارگٹ رکھا گیا کہ 500 ارب بھی پہلے ریکور ہو جائے شروع میں، تو یہ ایک اچھا سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ تو اب ایک خبر دی نا۔ دوسری زاہد گشکوری صاحب نے خبر دی، ان کی خبر کے مطابق پاکستانی حکومت کو 58,000 پاکستانیوں کے بارے میں ڈیٹا مل گیا جن کے بیرون ملک اثاثے، اکاؤنٹس ہیں اور جائیدادیں ہیں۔ ان اثاثوں کی کل مالیت $8 ارب ہے اور یہ 58 ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حاضر اور ریٹائر سرکاری افسر بھی اس فہرست کے اندر شامل ہیں جن کی تعداد 750 ہے۔ فہرست میں شامل دیگر افراد میں 56 سیاستدان، 300 بڑے اور چھوٹے تاجر اور 37,000 پاکستانی شامل ہیں جنہوں نے گزشتہ 15 سالوں میں اپنی شہریت ترک کر دیا، پاکستانی شہریت چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ اچھا جی، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ 2570 سے زائد سرکاری ملازمین جن میں زیادہ تر گریڈ 16 اور اس سے اوپر کے افسران ہیں، یا تو وہ خود دوہری شہریت رکھتے ہیں، 2 ملکوں کی ان کے پاس نیشنلٹی ہے، یا ان کی شریک حیات کے یا بچے وہاں کی شہریت رکھتے ہیں۔ حکومت ان افراد کے خلاف تقریباً 450 ٹیکس چوری کے مقدمات دائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ناظرین، یہ ہو گیا جی معاملہ، یہ کہانی آپ کو سنا دی گئی۔ یہ منجن اب آپ کو بیچا جائے گا کہ پاکستان کے آرمی چیف کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑی فکر ہے کہ جناب پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے اور کرپشن کا پیسہ باہر جا رہا ہے۔ یہ منجن آپ کو پہلی دفعہ نہیں بیچا جا رہا، یہ آپ کو پہلے کئی دفعہ بیچا گیا۔ یہ منجن آپ کو ضیاء الحق کے دور میں بیچا گیا، یہ منجن آپ کو پرویز مشرف کے دور میں بیچا گیا، یہ منجن آپ کو راحیل شریف کے دور میں بیچا گیا، یہ منجن آپ کو جنرل باجوہ کے دور میں بیچا گیا، اور یہی منجن آپ کو اب عاصم منیر صاحب بھی ان کے دور میں بھی بک رہا ہے۔ اب منجن ہے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت غصہ چڑھتا ہے جب کوئی کرپشن کرتا ہے۔
देखिए, मेरी दिलचस्पी इसमें है कि पाकिस्तान के सारे फैसले तो करती है एस्टेब्लिशमेंट। हर इदारे के ऊपर काबिज कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। हर जगह पे बैठा हुआ कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। नैब को कौन करता है कंट्रोल? एस्टेब्लिशमेंट। जितने इदारों में करप्शन हो रही है वो एस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे हो रही है। तो जिस वक्त करप्शन हो रही थी, जब मीडिया बता रहा था, तब इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। अब अचानक से इनको करप्शन क्यों याद आ गई, ये सोचने वाली बात। एक बात जिसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि करप्शन को लेकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जरा सा भी रद्द-ए-अमल नहीं है, इतना सा एक टके का रद्द-ए-अमल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के केसेस माफ करवा के उन्हें इक्तदार में कभी ना लेकर आते। अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये NRO 1 और NRO 2 दोनों NROs कभी ना देते। और ये दोनों NROs किसने दिए? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिए। एक दफा मुशर्रफ दौर में हुआ, एक दफा बाजवा के और आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। तो इसको आप ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करप्शन को अप्रिशिएट कर सकती है, करप्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। वो करप्शन को बुरा नहीं समझते, वो बुरा समझते हैं कि कोई अकेला करप्शन करे, या उन्हें बुरा लगता है कि कोई करप्शन करे और फिर बात भी ना माने। यानी अगर उनकी बात मानते रहे, आप करप्शन करते रहे, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। मुझे खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे ने यह कहा था कि हमें वो आदमी सूट करता है जो करप्ट होता है, क्योंकि उससे हम बड़े आराम से अपना काम करवा लेते हैं। जो बंदे ईमानदार होते हैं और जिनके अंदर ज्यादा हुब्बुल वतनी का वो भरा हुआ होता है जज्बा, वो हमारे काम नहीं आ सकते। मुझे खुद कहा था और सीनियर ऑफिसर ने कहा था। अब नाज़रीन, मामला ये है कि ये जो करप्शन की कहानी सुनाई जा रही है, ये क्यों सुनाई जा रही है? ये आपको सिर्फ एक मंजन बेचा जा रहा है, और ये पहली दफा नहीं है। ये नून लीग का और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है। एक खबर सुनाता हूं आपको। 9 मई तो आपको याद होगा, 9 मई 2023। लेकिन आज आपको एक और 9 मई मैं याद करवाता हूं, और ये है 9 मई 2014, यानी आज से 11 साल पहले 9 मई। उस 9 मई पे इसहाक डार साहब ने कौम को यह बताया था, जुम्मे का दिन था, और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं स्विस बैंकों के अंदर। अब तो ये कह रहे हैं ना 8 अरब डॉलर, यानी जितनी औकात होती है उतनी बड़ी बात करता है लोग। उस दौर में जरा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को लगता था बहुत पैसा है। अभी बेचारे 1-1 अरब डॉलर के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचारे पैसा ही नहीं है इनके पास अपना। तो अब 8 अरब डॉलर पे आ गया। वो 200 अरब डॉलर स्विस बैंकों में पड़ा हुआ था डार के मुताबिक। अब कहते हैं जी 8 अरब डॉलर है जो बाहर पड़ा हुआ पाकिस्तानियों का, हमने लेकर आना है वापस। तो ये 200 अरब डॉलर कहां गया? ये तब भी चूना बेचा गया था पाकिस्तानियों को, और चूना लगाया गया था, चूरन बेचा गया था। स्विस बैंकों से 200 अरब डॉलर वापस लाएंगे, हुकूमत का कौमी असेंबली में ऐलान। 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत, इसहाक डार वजीर खारजा और राहील शरीफ था गालिबन उस वक्त, राहील शरीफ ही था उस वक्त, आर्मी चीफ था। तो उस वक्त जनाब ये फैसला हुआ कि इन बैंकों में रकूम जमा करवाने वालों के नाम और अकाउंट की तफसीलात हासिल करने के लिए स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान टैक्स मुआहदे में तरामीम के लिए 26 अगस्त को मुज़ाकरात होंगे। ना मुज़ाकरात हुए, ना किसी का नाम आया, ना कुछ पता चला। बाद में पनामा पेपर्स के अंदर पता चला कि इधर तो जनाब पनामा लीक्स हो गई हैं। यहां पे तो जो है वो एक और जो है वो बरतानिया के अंदर जो है वो बेनामी प्रॉपर्टीज निकल आई हैं। तब पता चला कि एक शरीफ खानदान है, पेंट हाउस पायरेट्स, आपको याद है, इनकी बड़ी कहानियां मशहूर हुई थी। बहरहाल ये चूरन पहले भी पाकिस्तान को बेचा गया, बार बार बेचा गया, एहतसाब करेंगे। परवेज मुशर्रफ भी इसी नारे के साथ आया था, सबका एहतसाब कर दूंगा। किसी का एहतसाब नहीं किया, बल्कि उसके दौर में करप्शन को 4 चांद लग गए, पर लग गए करप्शन को। टका के करप्शन की गई उसके दौर में भी। पैसा ही बहुत आया पाकिस्तान में, रियल स्टेट माफिया बन गया उस दौर में। बहुत सारे माफियात ऐसे जो पहले कभी नहीं थे, वो माफियात उस दौर में बने। तो ये कौम को ना तवज्जो हटाने के लिए कि जनाब हम बड़े खिलाफ हैं करप्शन के और इमेज बिल्डिंग होगी, कुछ इधर से पकड़ के इसको जबा कर दिया, उसको पकड़ के जबा कर दिया। अभी एक पकड़ा हुआ बेचारा ADCR, चंद अरब की करप्शन की होगी बेचारे ने। भाई पकड़ना है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने जजीरे लिए हुए हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को पकड़ो जिनके नाक के नीचे करप्शन होती है, और आज तक उनसे पूछा नहीं गया कि जनाब ये करप्शन आपके नाक के नीचे होती है, पैसा कहां से आता है। जरा नाम निकाले ना उन लोगों के, पता करें कि उन लोगों ने कितना पैसा बनाया। और बाहर के खाली ब्यूरोक्रेट जाके रहते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो रिटायर हो जाते हैं वो जाके बाहर नहीं रहते, वो भी रहते हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं और वो भी बाहर जाके रहते हैं, वहां जाके शहरियत ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास लूट का माल बहुत ज्यादा होता है। काम तो करना नहीं पड़ता, बाकी जिंदगी गुजारते हैं याशी में बीवी बच्चों के साथ। बहरहाल एक ADCR जो है उसको सरकारी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया,
اور یہ جو سرکاری آفیسر ہے یہ جناب علی گرفتار ہوتا ہے سیالکوٹ سے. پہلی خبر اس کی آتی ہے محمد عمیر صاحب دیتے ہیں, جرنلسٹ ہیں. شروع میں 2 اگست کی خبر ہے ان کی. وہ یہ کہتے ہیں سیالکوٹ کے حکومتی حلقے کے ہر دل عزیز RO, یہ RO بھی تھے, ریٹرننگ آفیسر تھے اہم ترین حلقے کے. تو یہ آنکھوں کے تارے ہیں نا خواجہ آصف وغیرہ اس طرح کے لوگوں کے. تو جناب یہ کیونکہ RO تھے, اور پھر آپ کو پتا ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا, باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وہاں پہ, اور اس قسم کے لوگوں نے ہی کیا. جو یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ہوا لاہور میں, اسی قسم کے لوگوں نے کیا. جو عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ ہوا, اسی طرح کے لوگوں نے کیا کہ ادھر کا الیکشن ادھر کر دیا. جو کچھ مریم نواز کو الیکشن جتوانے کے لیے مہر شرافت کے خلاف ہوا, اسی طرح کے لوگوں نے کیا. تو جناب یہ بھی ایک شخصیت تھے, اور ان کو جناب گرفتار کیا گیا کرپشن کے معاملے پر. اینٹی کرپشن نے 5 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا. ایک ضلع میں کرپشن کا یہ لیول ہے, پورے صوبے میں کتنی کرپشن ہوگی انہوں نے خبر دی تھی. اب جناب پتہ چلتا ہے کہ ایک صوبائی اور وفاقی وزیر جو ہے وہ مشکل میں آ گیا. پہلے یہ خبر آتی ہے اس آدمی کے گرفتار ہونے کے بعد, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کرپشن کا معاملہ کروڑوں کا نہیں اربوں کا ہے. تو چلو اربوں اس نے کھا لیے تو کیا ہوا, بے شمار لوگ اربوں کھاتے ہیں. بھئی جتنے لوگوں سے آپ نے 2 نمبر کام کروایا, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان سے جعلی فارم 47 لیے تھے نا RO سے. تو جنہوں نے جعلی فارم 47 لیے RO سے, وہ ہے نا رسپانسیبل, کیونکہ انہوں نے تو جال سازی کر دی. اب تو یہ بلیک میل کریں گے, پیسہ بنائیں گے. ان کو پتا ہے پاکستان میں رکھا ہی کچھ نہیں ہے, ہم نے پورا کا پورا الیکشن الٹا دیا ہے. اس ملک کے اندر تو جینا بھی مشکل ہے, اس ملک کے اندر رہنا بھی مشکل ہے. ان RO سے بہتر کسی کو نہیں پتا, جنہوں نے اپنے ہاتھ سے پوری تباہی پھیری ہے. وہ کبھی اس ملک میں رہنا چاہیں گے, وہ فٹافٹ پیسہ لپیٹ کے ملک سے بھاگنا چاہیں گے, اور اسی لیے سب نے انی پائی ہوئی ہے. اب جناب زبیر علی خان صاحب نے خبر دی اس بارے میں. انہوں نے کہا جی کہ خواجہ آصف نے استعفیٰ دے دیا اس بارے میں, اور یہ رولا پڑ گیا. اور یہ بہت سارے اور بھی صحافی یہ کلیم کر رہے تھے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی اس بندے کو فوری طور پہ رہا کیا جائے, اور اس کا ریمانڈ اب مکمل ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دن میں اس کو رہائی ملتی ہے یا نہیں ملتی. اگر رہائی ملتی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے, رہائی نہیں ملتی تو پتہ چلے گا پھر کیا ہوتا ہے, یا اس کے لیے کیا سہولت پیدا کی جاتی ہے. بہرحال اس کو گرفتار جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے کیا ہے پنجاب میں. تو یہاں پہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کا بھی معاملہ ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں خواجہ آصف نے جا کر نواز شریف سے ملاقات بھی کی ہے, اور اپنا استعفیٰ بھی ڈاکٹر توقیر شاہ کو بھجوا دیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے محمد زبیر صاحب کے بقول کہ ADCR کو رہا کروائیں یا استعفیٰ منظور کر لیں. خواجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا نہیں جی نہیں, یہ خواہش ہے, یہ خبر نہیں ہے, اور انہوں نے اس کی تردید کی ہے خواجہ آصف صاحب نے. لیکن یہی خواجہ آصف صاحب ابھی ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ بیوروکریسی نے کرپشن کر کر کے پاکستان کی تباہی پھیر دی, سیاستدان تو صرف جھوٹا کھاتے ہیں اور منہ کالا کرتے ہیں اپنا. اس پہ اوریہ مقبول جان صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب یہ بیوروکریسی کی وہ نسلیں ہیں جنہوں نے 80 کی دہائی میں بددیانتی اور سیاسی دڑے بندی آپ کے قائد نواز شریف کی رہنمائی میں شروع کی. آپ جرت مند بنے اور ایک ایک کا نام لیں اور ان کے اثاثوں کی سرے عام تحقیقات کا آغاز کریں. میں سب سے پہلے خود کو تحقیق کے لیے پیش کرتا ہوں. آپ کے قائد اور بے نظیر زرداری نے کرپشن اور سیاسی وفاداری کی جو فصل بوئی ہے, یہ ملک اسی وجہ سے آج برباد ہے. یہی انہوں نے سارے اداروں کے ساتھ کیا, اینڈ میں فوج کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. یعنی ابھی نیا جرنل آنے لگتا ہے تو وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ اس کا آدمی ہے, یہ اس کا آدمی ہے, اس کے زرداری کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, یہ بندہ نیوٹرل لگتا ہے, اس کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, یہ والا بندہ جو ہے نا یہ اس پارٹی کا بندہ ہے. یعنی یہ پہلے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. صحافی ہو گئے, سیاستدان ہو گئے, اپنی پسند ناپسند کو وہاں پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں پہلے سے ہی. تمام ادارے پاکستان کے پولیٹیسائز ہو گئے, اور یہ کارنامہ نواز شریف اور زرداری صاحب نے مل کر کیا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. تو ناظرین یہ بھی چونا اب آپ کو لگایا جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب کرپشن کے خلاف ہے. تو آپ نے یہ والی خبر اس کان سے سننی ہے اور اس کان سے نکال دینی ہے, کیونکہ اگر یہ خلاف ہوتے نا کرپشن کے تو ان سارے لوگوں کو NRO 2 دے کر اقتدار میں لا کر نہ بٹھاتے, جن کی کرپشن کی کہانیاں سن سن کے اور پڑھ پڑھ کے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں, اور آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے, منی ٹریل نہیں دے سکے اپنے معاملات کے. یہ دنیا کے امیر ترین لوگ بنے ہوئے ہیں, اس خطے میں اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے. بہرحال ناظرین اور خبریں ہیں میرے پاس پاکستان سے, لیکن ایک خبر میں آپ کو دینا چاہوں گا انٹرنیشنلی, اور وہ خبر ہے مودی اور ٹرمپ کے معاملے کی. ٹرمپ نے انڈیا کے اوپر مزید اضافی 50% ٹیرف کر دیا ہے. یعنی پہلے 25% ٹیرف لگایا تھا, اب 25% اور لگا دیا ہے. اب یہ انڈیا کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. انڈیا کی امریکہ کے ساتھ بڑی کامیاب تجارت ہے, اور اس میں انڈیا بہت پیسہ بناتا ہے.
لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کو ہتھوڑا مارا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ رشیا کے ساتھ انڈیا بالکل کاروبار نہ کرے اور ان سے تیل نہ خریدے, ان کے ساتھ معاملات نہ کرے. اور انڈیا رشیا کے ساتھ کچھ دفاعی معاہدے بھی کر رہا ہے. امریکہ کے دماغ میں یہ تھا کہ انڈیا معاہدے کرے گا امریکہ کے ساتھ اور چیزیں خریدے گا امریکہ سے, ہتھیار بھی لے گا امریکہ سے, تو اس میں امریکہ کو پیسے ملیں گے اور اس کے بدلے میں امریکہ انڈیا پہ ایک مناسب سا ٹیرف لگا دے گا پاکستان کی طرح, تو دونوں کو فائدہ ہو جائے گا اور امریکہ اس میں بڑا فائدہ کما لے گا. لیکن انڈیا نے کمپرومائز نہیں کیا اس بات پہ. انہوں نے کہا جی ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے. اب انڈیا کا جو دوبارہ سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ بڑا مضبوط سٹیٹمنٹ ہے انڈیا کا, اور انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کمپرومائز کریں گے اپنی خودداری کے اوپر. بھارت کا جو رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے, ان کی وزارت خارجہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام پر اعلامیہ جاری کیا جس میں اس فیصلے کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے اپنی ملکی مفادات اور اقتصادی سلامتی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھانے کے عزم کا اظہار کیا. انہوں نے کہا پہلے ہی وعدے کر چکے ہیں کہ ہم اپنی ملکی ضرورت کو پورا کرنے اور اپنی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے درآمدات کرتے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ امریکہ نے روس سے تیل خریدنے پر اضافی 25% ٹیرف عائد کیا ہے, حالانکہ یہی درآمدات دیگر ممالک بھی اپنے قومی مفاد میں کر رہے ہیں. بھارتی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم یہ بات دہراتے ہیں کہ امریکہ کا یہ اقدام غیر منصفانہ, بلا جواز اور غیر مناسب ہے. بھارت اپنے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. یعنی بھارت پیچھے نہیں ہٹا اس معاملے میں. یہی رد عمل مرکزی حکومت نے بھی پارلیمان میں دیا اور انہوں نے کہا کہ مقامی صنعتوں, کسانوں اور مائکرو, اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں ان کے حق میں اقدامات کی انہوں نے یقین دہانی کروائی. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ بھارت ڈٹ گیا امریکہ کے سامنے. اب امریکہ کے پاس کیا رستہ اور بھارت کیا کر سکتا ہے, تو اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, باقی ڈیولپمنٹ میں ہم نظر رکھیں گے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. 7 سال کے بعد امریکہ کے اس اقدام کے نتیجے میں بھارتی وزیر اعظم نے چائنا کا دورہ پکا کر دیا. یعنی 7 سال ہو گئے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی چائنا نہیں گئے, لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چین کا دورہ کریں گے. 31 اگست سے وہ اپنا یہ دورہ شروع کرنے جا رہے ہیں. چین جائے گا بھارتی وزیر اعظم, یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک پورا سینیریو چینج ہو رہا ہے. اس پہ ہم ایک الگ ویلاگ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.